میرے مسلمان بھائیوں، پہلے اپنے آپ کو پاک کر لیا کرو۔ کوشش کرو کہ جنابت غسل کی ضرورت نہ ہو۔ وضو کا ٹوٹ جانا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا، قرآن کو ہاتھ لگا کے پڑھنا، وضو ہونا ضروری ہے۔ ویسے زبان سے قرآن کی تلاوت وغیرہ کرنا، اس کے لیے وضو ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ اس کو غور سے سنو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو، طاقت کو، بڑائی کو اور حمد و ثنا کو سمجھو۔ جب تک آپ اس کو سمجھو گے نہیں، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی، خاص کر کے وہ انسان اور وہ جن جو دین اسلام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے آیت الکرسی۔ یہ سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی تقریباً سب سے بڑی آیت ہے، اور یہ بہت، اس کا مرتبہ، اس آیت کا ادب و اداب تمام آیتوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، طاقت، بڑائی بیان کی گئی ہے، وحدانیت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی جن اور انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کو غور سے سنیں، پھر اس کو اپنی زبان میں سنیں۔ اپنی زبان میں سننے کے لیے آپ کو چیٹ جی پی ٹی کی ضرورت پڑے گی، اے آئی کی ضرورت پڑے گی، وہ آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو تفسیر ابن کثیر اور اس کے علاوہ تمام احادیث میں بھی اس کی تفسیر ہے۔ قرآن کی یہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ بار بار پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جو بھی جنوں انسان اس کو سنیں، دین اسلام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس کو ضرور سنیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور تمام روئے زمین کے انسانوں اور مسلمانوں تک پہنچائیں کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ میرے بھائیوں، ویسے رٹا مار لینا، یاد کر لینا بہت آسان ہے، لیکن کوئی بھی چیز ہے جب تک آپ اس کو سمجھو گے نہیں، دنیا میں ایک چھوٹی سی ایک اسکرو لگانا ہوتا ہے، ایک ماچس کی تیلی جلانی ہوتی ہے، تو اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ یار یہ ماچس کو کیسے پکڑیں گے، تیلی کیسے جلائی جائے گی، کیسے اس سے آگ نکلے گی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید انسانوں کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا، نبیوں کے ذریعے۔ تو اب ہمارا کام ہے اس کو سمجھنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں، اس تمام روئے زمین کے بارے میں، پوری کائنات کے بارے میں، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو میرے دوستو، انسانوں، بھائیوں، بابا آدم علیہ السلام کے توسط سے تمام انسان ہمارے بھائی لگتے ہیں، لیکن دین اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو بندہ، جو انسان، جن، وہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ وہ بھلے ماں کے پیٹ سے جایا ہو، یا چچا کا بیٹا ہو، یا کسی رشتہ دار کا بیٹا ہو، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا، دین اسلام میں نہیں ہے، تو وہ آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، دین اسلام میں شامل ہو گیا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، سب سے پہلے وہ تمہارا بھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آیت الکرسی کی تلاوت بھی کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی بیان کروں گا، تو اس کو غور سے بار بار سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحیم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، یہ پورے زمین آسمان یہ کائنات جو ہے نا اس کے کرسی میں ہے، اس کی کرسی ہے، اس کرسی کے اس کے گرفت میں ہے۔ یہ پوری زمین آسمان، چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، اس کے علاوہ وہ کائنات جو ہم سورج کے بعد ہے، جو زمین کے اندر ہے، جو ساتوں آسمانوں میں ہے، انسان کی سرچے کے مطابق جتنی بھی اس کو کائنات نظر آ رہی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر ساتھ اس کے اذن کے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے سوا کوئی بندہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، اس کے پاس مگر ساتھ اس کے اذن کے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے۔ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، چاہے وہ زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں، ہمارے جسم کے اندر ہیں، باہر ہیں، ہمارے دل میں ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی علم میں ہیں، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ اس کی کرسی تمام کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، آسمانوں اور زمین پر۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ کو یہ تمام کام کرنے میں، پوری کائنات کو دیکھنے میں، ان کی پرورش کرنے میں، ان کے لیے رزق پیدا کرنے میں، اس کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ تو سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے بلند ہے، بلند منا بڑا، بڑائی میں اکبر، سب سے بڑا ہے، بڑائی میں سب سے اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے۔ حفاظت ان دونوں کی، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا۔ یہ زمین و آسمان جو ہے تمام اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، تو اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ وہ ہماری بھی حفاظت کرے، ہمارے بہن بھائی عزیزوں کا، رشتہ داروں، تمام انسانوں کی حفاظت کرے کیا وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، سمجھیں، اور اس نے جو احکامات ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بھی پیغامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس پہ ہمارا کام ہے عمل کریں۔ عمل کریں گے تو
تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ سورہ بقرہ کی پہلی جو آیات ہیں، پہلی جو 7 آیات ہیں، جب آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ الف لام میم سے لے کے 7ویں آیت تک اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات انسان کے لیے بولے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ ویڈیو اتنی بنا رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ یہ صرف میں نے آیت الکرسی کے اوپر چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے۔ جو بھی میرا بھائی اس کو دیکھے، اس کو بار بار سنے، سمجھے، خود عمل کرے اور دوسرے تمام مسلمانوں تک، انسانوں تک پہنچائے، کیونکہ مسلمان بھی، تمام مسلمان جو نظر آ رہے ہیں ان میں سے بڑی مشکل سے مٹھی بھر مسلمان ہیں جو پراپر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مطابق چل رہے ہیں، نہیں تو 75% مسلمان جو ہیں وہ صرف کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دین سے بہت دور ہے، دین کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو میری پہلے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورۃ تکاثر میں، الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر۔ اے انسان، تجھے تیرے مال نے، تیری دولت نے، تیرے ہیرے جواہرات سونے نے، اس دنیا کی لگژری لائف نے، اس کثرت کے مال نے تجھے دنیا میں اتنا انوالو کر دیا ہے کہ تو آخرت کے بارے میں کوئی تیاری نہیں ہوتی اور موت تمہارے سامنے ہوتی ہے اور تو قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ضرور حاصل کرو، محنت کرو حسب ضرورت۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے تو لوگوں کے کام آؤ، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 5 وقت نماز جو ہے نا، یہ کسی حال میں بھی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ بستر پہ بھی لیٹے ہوئے ہو نا، پھر بھی اشاروں سے بھی پڑھ لو، رائٹ دائیں بائیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ وضو نہیں کر سکتے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہو، تیمم کا طریقہ بتایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مشکل ہے وہاں آسانی کا راستہ بتایا ہے۔ تو کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اور جو لوگ، جو انسان، جو جن دین اسلام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ اس کو بھی پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کتاب تمام روئے زمین کے نیٹ کے اندر محفوظ کر دی گئی ہے، چیٹ جی پی ٹی میں، اے آئی میں، گوگل میں، جہاں آپ دیکھو گے تو آپ اس کو سنیں، ترجمہ سنیں، آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان کیوں پیدا کیا، جن کیوں پیدا کیا، آپ کا کیا کام ہے، آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کا سارا طریقہ کار قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس پہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، ریسرچ کرو، آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی۔ آپ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری مشکلوں سے، بہت ساری جو ہے نا پرابلم سے بچ جاؤ گے۔ اگر کوئی پرابلم آ بھی جاتی ہے اچھی بری تقدیر کی وجہ سے، تو اس کو سنبھالنا، اس کو فیس کرنا، صبر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا ہے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ بھوک مر رہا ہو نا، اس کو نظر آ رہا ہو یار یہ 10 قدم کے بعد تو مجھے تمام چیزیں مل جانی ہیں، تو وہ اس بھوک کو برداشت کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر اس کو پتہ ہو کہ بھئی مجھے آخر تک کچھ بھی نہیں ملنا، تو وہ پھر بھوکا نہیں رہے گا، وہ اس کے لیے بہت بڑا انتظام کرے گا، کھانے کا، پینے کا، یہ وہ۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ایک تربیت دی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی اس کو سنے گا، اس کو دیکھے گا، اس کی زندگی کو پڑھے گا، اس کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ حضرت امام حسن حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، صحابہ دین، چاروں یار خلفۂ راشدین، اس کے بعد امہات المؤمنین نے کیسی زندگی گزاری، نکاح کیسے کیے، زندگی کیسے گزاری، یہ ہمارے مسلمان عورتوں کو، مردوں کو، سب کو دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ شادیاں کیسے کی، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، زندگی کیسے گزارتے تھے، تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، ہم ان کو فالو کریں۔ ہم لوگ جو ہیں، ہم دنیا کی اور خواہشات میں اتنے گھر گئے ہیں
ہم نے اپنے اوپر عذاب نازل کر لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہدایت دے۔ یہ میں ایک چھوٹی سی دعا پڑھ رہا ہوں، یہ دعا بھی میرے لیے بھی ہے، میرے عزیز و کرب رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، تمام صالحین مرد صالحین عورتوں کے لیے بھی ہے، مومن مرد مومن عورتوں کے لیے بھی ہے، مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے، ہدایت کی بھی ہے، مغفرت کی بھی ہے۔ تو اس دعا کو بھی غور سے سنیں اور خود بھی اس کو پڑھا کریں۔ یہ دعا ہے، سب سے پہلے تو آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا مطلب ہے، یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل و اولاد پر، اور سلامتی بھیج اس روئے زمین کے تمام مخلوق اور آخرت کی مخلوق کے برابر۔ یہ دعا اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تو ہمارے بہت سارے وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، مغفرت رکھی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جلدی ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کرتے رہیں پوری زندگی۔ ہر مسلمان کے یہ ذمے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذمے لگا دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا کرتے تھے، فرشتوں کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کوئی فرشتوں کے ذریعے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبیوں تک پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی شکل میں۔ پہلے سب سے پہلے زبور آئی، ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت آئی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی، پھر ان سب کتابوں کا مجموعہ، تمام ہدایت کے راستے، تمام سمجھنے کے راستے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قرآن مجید کی شکل میں ہم تک یہ تمام بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، جنت سے دوزخ تک، زمین سے آسمان تک، فرشتوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی کائنات کے بارے میں، سب کچھ قرآن مجید فرقان حمید نے بتا دیا۔ کیا کیا انسان نے کرنا، کیا ریسرچیں کرنی ہیں، کیا دنیا میں کامیابیاں کرنی ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس چیز پہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ جو میرا بھائی جس کے پاس ٹائم ہے، مثال طور چل نہیں سکتا، فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دیا، سب کچھ، لیکن کوئی کام نہیں ہے، ٹانگ میں درد ہے، بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ نماز تو پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ سکتا ہے، یہ کام تو کر سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ نیٹ کی سہولت، ٹیلی فون کی سہولت تقریباً اللہ تعالیٰ نے 80% لوگوں کو دی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سہولت کو تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ یہ نیٹ جو ہے، اس کو آپ کسی بھی غلط مقصد کے لیے بھی، جائز مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کی سوچ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھی سوچ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔